بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی، اور خبریں آج بڑی بڑی گرما گرم قسم کی 3 خبریں ہیں۔ کس کو کس نے کہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائیں، ان کا مکو ٹھپنے کے لیے بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ وہ کس طرح کیا کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نہتے فلسطینیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں، اور وہاں کتنے لوگ موجود تھے آج مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے اسرائیل کو کیسے بھگایا ہے، اپنی ایک جگہ پہ کیسے نشانہ بنایا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، فالو کریں، اور یہ آپ کی محبتوں سے جتنا تیزی سے گرو کرتا چلا جا رہا ہے، تو اگر آپ اس سے محبت فرماتے رہیں اور مل کے اس کو چلائیں، ہم کوشش کریں تو ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں عید کے اختتام تک اس کو 5000 کے فگر کو ہمیں کراس کرنا چاہیے، اور یہ آپ ہی کے تعاون سے ممکن ہے۔ تو جناب، پہلی خبر کہ کس نے کس کو کہا نکل جاؤ، جناب یہ بات ہو گئی ہے اب عراق میں، اور کس کو کہا ہے؟ امریکہ کو کہا ہے کہ 2024 کے اندر اندر ہماری جان چھوڑو، نکلو، اللہ کا نام لو اور جاؤ۔ بہت لوٹ مار کر لیا ہے، بہت موجیں کر لی ہیں یہاں، بہت حکمرانی کر لی ہے وائس رائے صاحب، اب آپ یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ یہ بات عراق کے مزاحمت کار جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت انتظامات کرے، اقدامات کرے کہ یہ 2024 دسمبر سے پہلے پہلے یہ تشریف لے جائیں۔ اور یہ بات صرف مزاحمت کار نہیں کر رہے، بلکہ عراقی پارلیمنٹ نے بھی اس حوالے سے قرارداد منظور کی ہے متفقہ طور پر، اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ امریکیوں ہن ساڈی جان چھڈ دیو۔ تو وہ یہ بھی ہو رہا ہے، اور صرف یہ نہیں بات کی کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں نہیں بات صرف کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ 2024 کے اینڈ تک آپ چلے جائیں، مہربانی کریں، ہمارا ملک خالی کر دیں۔ پارلیمنٹ میں بل بھی پاس ہو گیا ہے، اور یہ بات عراقی وزیر اعظم نے بھی کر دی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی جان بہت ہو گیا ہے، بس اب آپ جائیں، مہربانی کریں، اب آپ کی ہماری ضرورت نہیں رہی، آپ نے جو آ کے یہاں گول کھلانے تھے کھلا لیے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا، جتنے وسائل سے استفادہ کرنا تھا کر لیا، اب آپ تشریف لے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو یہ جناب ان کو کہا ہے کہ جاؤ اور ساڑی جان چھڑ دیو، اور 2024 کے اندر اندر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اور ایران کے ساتھ عراق نے تیزی کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے، معاہدوں کو بڑھایا جا رہا ہے، ریگنگ کے حوالے سے، ڈگنگ کے حوالے سے، آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے، باقی انڈسٹری کو بڑھانے کے حوالے سے، وہاں مزارات جو ہیں، مقدس مزارات جو ہیں ان کی توسیع کے حوالے سے بہت سارے اگریمنٹس ہوئے ہیں، مزید آلریڈی بھی موجود ہیں، مزید تیزی سے بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے، کیونکہ عراق جو ہے وہ خود انحصاری کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ امریکہ کے اثر و رسوخ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ایک خبر ہو گئی جناب، اور دوسری خبر آپ کو جو بتائی جناب کہ فلسطینیوں کے حوصلے جناب اتنے بلند ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی لاشیں ہیں۔ آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک اشتہار ملتا ہے کٹے پھٹے لاشوں کا، گرتی ہوئی عمارتوں کا، معصوم یتیم غریب بچوں کا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اتنے حوصلے میں ہیں کہ آج مسجد اقصیٰ میں 1,20,000 سے زائد لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے، وہ ڈر کے سہم کے نہیں بیٹھے ہوئے، نسلوں سے، کئی نسل، دوسری تیسری نسل سے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو وہ ابے حوصلے میں ہیں، وہ اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اور پھر میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے ہیں، پھر وہ اپنی مزاحمت کی طرف نکل پڑتے ہیں، ان کے اوپر بمباری ہوتی ہے، ان کے اوپر دھماکے ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی چل پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بقا کی جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عالمی ضمیر ہے کہ مسلسل بھنگ پی کے سویا ہوا ہے، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں ہے، اور ابھی پتہ چلتا ہے ویسے کہ ظالم جو ہے وہ کس طرح ظلم جب کر رہا ہو تو باقی دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو لا تعلق کرتی ہے۔ یعنی آپ اور ہم لوگ جس صدی میں، جس عہد میں جی رہے ہیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ مثلا کہتے ہیں نا جی کربلا میں، وہ بات سنتے ہیں، وہ جی کربلا میں امام حسین پاک پیغمبر کے نواسے تھے، جب وہ چلے تو لوگوں نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ یقین جانیے، خیر وہ مقدس سفر، مقدس ہستیوں کی ایک بات ہے، لیکن ایک مظلوم کی بات جو ہو رہی ہے کہ اسی طرح کے حالات تھے جناب، کہ لوگ چپ کر کے بیٹھے تھے، ہر آدمی کو اپنی جو ہے نا وہ تھی۔ اس حوالے سے فرات زیدی کی ایک نظم بھی ہے، کبھی آپ کو سناؤں گا کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں حسین جب دشت کربلا میں یزید سے پنجہ آزما تھے تو میں کدھر تھا۔
ایک بڑی لمبی نظم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہ میں کہ ہر شریف آدمی کی مانند مجھے تو اپنی اور اپنے بچوں کی عافیت ہی عزیز تر تھی، نہ میں ادھر تھا نہ میں ادھر تھا۔ اب بھی ہم اسی طرح نا خاموش بیٹھے ہیں کہ شہید بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں جی، اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہیں جی، اور کس کے ساتھ ہیں پھر؟ اپنے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور لیکن وہ لڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح الاقصی شہداء بریگیڈ جنین نے اعلان کیا ہے کہ جنین شہر کے شیکٹ بستی میں اسرائیلی ٹھکانوں پر انہوں نے مشین گنوں سے حملے کیے ہیں۔ اس کی المیادین کے سورسز نے بھی جو ہے وہ بھی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ القدس کے شمال مشرقی علاقے میں شواتس میں پناہ گزین کیمپوں کے اوپر انہوں نے جب چڑھائی کی کوشش کی ہے تو پھر وہی فلسطینی سامنے آ گئے اور اسرائیلیوں کے ساتھ انہوں نے دو ہاتھ کیے ہیں اور وہاں جوتے چھوڑ کے پھر یہ بھاگے ہیں۔ تو وہ اب دیکھنے والی وہ بھی منظر تھا، اس کی ویڈیو مجبوراً ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن وہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ پھر جناب اروند کیجریوال کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، انڈیا کا پہلا وزیر اعلیٰ ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے شراب پالیسی فراڈ کیس میں ان کو گرفتاری کی گئی ہے، اور ان کی گرفتاری کے بعد دلی اور پنجاب میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اور پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا میں وزیر اعلیٰ گرفتار ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں کوئی وزیر اعلیٰ گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ لوگوں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بہرحال اروند کیجریوال جو ہے وہ گرفتار ہیں جناب۔ اور یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ جب ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا، کہتے ہیں جی منی لانڈرنگ کی ہے اور لوٹ مار اور یہ اور وہ اور فلاں سے، تو ٹوٹل 70,000 روپیہ وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر سے نکلا ہے۔ اور یہ وہ آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جب وزیر اعلیٰ بنا تو اس نے غریبوں کی بات کیا۔ دلی میں 2 گھنٹے پانی آتا تھا، پہلا آرڈر ہی ہے کہ 4 گھنٹے پانی آئے گا، اور لوگوں کا بھلا کرنے والا آدمی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب لوگ بھلا کرتے ہیں، جو لوگ اٹھتے ہیں، تو پھر اشرافیہ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ پاکستانیوں کو تو اس کا بہت پتہ ہے، اشرافیہ کو بھگتتے رہتے ہیں۔ اب جناب ایک خبر سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے اور لوگوں کے لیے، سوشل میڈیا کے ذریعے باخبر رہنے والوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیشنل میڈیا تو بہت آزاد ہے، تو اس کی بہت آزادی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مجبوراً آپ کو سوشل میڈیا پہ باتیں بتاتے ہیں، وہ آپ کو اندر کی بات بتاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، خبریں لے کے آتے ہیں، وہ خبریں جو ادھر چل نہیں سکتی۔ تو اب جناب محسن نقوی صاحب کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا والوں کے سکریو کاٹنے ہیں، ایسے کر کے ٹائٹ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابصار عالم صاحب ہمارے بھائی ہیں، صحافی دوست ہیں، ان کو پیمرا کا چیئرمین لگایا گیا، پھر ان کا بعد میں جھگڑا بھی ہوا، آپ کو پتہ ہے، بی اے کا معاملہ اور یہ معاملہ، اور اس کے بعد وہ ان کو ہٹایا بھی گیا، کیس بھی ہوا، وہ ہر چیزیں سیٹل ڈاؤن بھی ہو رہی ہیں۔ خیر، ان کو پھر گولی کا نشانہ بھی بنایا گیا F9 پارک میں، جب وہ واک کر رہے تھے، اوپر حملہ بھی ہوا تھا۔ لیکن ایک بات جو ہے کہ وہ جب آئے تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ ٹی وی چینلز کو، ان کے مالکان کو انہوں نے نوٹس بھیجنے شروع کیے، اسکرین بھی آن جو ہے آف ایئر کی چینلز کی، اور یہ وہ سارے معاملات کیے تھے سکریو ٹائٹ کے، کیونکہ صحافی بندہ ہے تو یہ کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد بیوروکریسی جو ہے وہ اس کی موجہ مستی لگی۔ اب بھی یہ ایک صحافی وزیر داخلہ جو ہیں، ان کے ذریعے سوشل میڈیا کا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو خود چینل کے مالک بھی ہیں، سیٹ صاحب بھی ہیں، اور وہ میں آپ کو پتہ ہے ان کا اسٹرکٹلی اپنے جی ٹی وی کے پروگرام میں ریڈ زون میں، میں نے میرے ساتھی جرنلسٹ جو ہیں وہ سخت مخالفت بھی کر رہے تھے کچھ چیزوں پہ، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں اس بات کا اسٹرکٹلی حامی ہوں کہ ہم محسن رضا صاحب کو، نقوی صاحب کو، محسن رضا نقوی پورا نام ہے ان کا، بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا، انہوں نے شہباز شبیر کا بھی ریکارڈ توڑ دیے۔ اب وہ وزیر داخلہ ہے، اب وزیر داخلہ ہونے کے ناطے اور بھی بہت سارے وہ یقیناً اچھے کام کریں گے۔ پہلے دن ہی سے انہوں نے FIA، یہ وہ تنخواہیں، مراعات، یہ چیزیں، پروموشنز، ان ساری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دی ہے، اور وہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اس بات کے حامی ہیں کہ یہ جو مدر پدر آزاد لوگ ہیں، جو دل میں آتا ہے بات، جس کی دل پگڑی اچھال دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ بالکل ان کا دھیان ہونا چاہیے، کوئی قانون ضابطہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اس ملک میں جو قانون بنتے ہیں اس کو انسانوں کے خلاف، اس ملک کے عوام کے خلاف، 23 کروڑ عوام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اشرافیہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب، آپ سے وہ گزارش ہے، یہ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، بے شک آپ سیاست میں چلے گئے ہیں، قانون بنائیے، ہم بھی اس قانون کی تائید کرتے ہیں، لیکن ایسے نہ بنا کے دیجیے گا کہ اس ملک میں آزادیاں ختم ہو جائیں، اس ملک میں سانس لینا بھی دشوار ہو جائے، اور صرف اشرافیہ جو ہے اس کی بدماشی ہو۔ تکلیف کیا ہوتی ہے اشرافیہ کو؟ کہ ہماری کرپشن کی کوئی بات کہیں نہ ہو، ہم جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ بات کہیں نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ اصل تو مسئلہ ہے نا۔
لڑائی تو یہ ہے، اور اگر آپ بھی اس لڑائی میں اشرافیہ کا ہی ساتھ دیں گے تو پھر محسن نقوی صاحب، علی رضا الوی کو اور اس جیسے اس ملک کے 25-30 کروڑ عوام کو بہت ہی دکھ ہوگا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، فالو کر لیں، اور علی رضا الوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ رکھے۔